علي يا عظيم يا علي يا عظيم يا غفور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. موضوع گفتگو ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں اور اس کا آج دوسرا درس ہے. پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے نمازیوں کے پاس بے نمازی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بے نمازی نمازیوں کو دیکھ کر بے نمازی ہیں. یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے بے نمازی ہو کر ہیں یہ ویسے نمازی ہو کر بھی ویسے ہی ہیں، اور یہی دلیل ہے ان کے پاس، اور اس وجہ سے وہ بے نمازی ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسرار و رموز و مقام معنوی انہوں نے حاصل نہیں کیا نماز پڑھ کر، تو وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ جی جب وہ پڑھ کے ایسے ہیں تو ہم اگر نہ پڑھ کے بھی ایسے ہوئے تو کیا ہوگا. اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ نماز درست نماز پڑھنے کا پہلا درجہ یا ایک اچھی نماز پڑھنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو مؤدبانہ ادا کریں، ادب کے ساتھ نماز ادا کریں. یعنی وضو سے لے کر سلام تک، اور سلام کے بعد کے جو مراحل ہیں کہ جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں آج عرض کریں گے، وہ جب تک درست نہ ہو تب تک نماز کا پہلا درجہ عبور نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی نماز پڑھی جائے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً مثلاً اولیاء خدا کی نماز آنا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری نمازیں کیا ہیں، نمازیں تو امیر المؤمنین پڑھتے تھے کہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور خشیت خدا میں، خوف خدا میں لرزنا شروع ہو جاتے تھے. خب یہ ایک نا امیدی والی بات ہے. اس طرح کی تبلیغات اور اس طرح سے تبلیغ کرنا یہ لوگوں کو نا امید کرنا ہے. ہمارے عادی اعمال بھی اولیاء خدا کی طرح نہیں ہیں کہ چاہیے کہ ہماری نماز امیر المومنین کی طرح ہو، ہماری نماز علی بن ابی طالب کی طرح ہو. یہ علماء جو ایران عراق جنگ کے دوران وہاں پہ تھے، حضرت آیت اللہ دستغیب، یہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جوان جو محاذ جنگ پر کھڑے ہیں، اگر یہ اپنی 2 رکعت نماز مجھے دے دیں اور مجھے کہیں کہ میں اپنی 70 سالہ عبادتیں ان کو دے دوں تو میں بڑی خوشی سے یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت آیت اللہ دستغیب جیسی عظیم شخصیت فرماتے ہیں کہ اگر یہ جوان مجھے اپنی 2 رکعت نماز دیں اور مجھے یہ کہیں کہ آپ اپنی 70 سالہ عبادتیں ہمیں دے دیں تو میں اپنی 70 سالہ عبادتوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب جب آیت اللہ دستغیب نے یہ جملہ کہا تو کچھ لوگ گئے ان جوانوں سے پوچھنے کے لیے کہ اے جوانان، کیا آپ کبھی وضو کے دوران اللہ کے ڈر سے، خشیت خدا سے آپ کا چہرہ تبدیل ہوا ہے؟ جوانوں نے کہا نہیں. یعنی آیت اللہ دستغیب اپنی 70 سالہ عبادتیں دے کر جو 2 رکعت نماز لے رہے ہیں، ان 2 رکعت نماز کے اندر بھی خشیت خدا سے چہرہ لال نہیں ہوتا. جی اب ہماری عبادتیں تو سید الساجدین کی طرح نہیں ہو سکتی. ہم تو اس طرح نہیں ہو سکتے کہ جب وقت اذان ہوتا تھا تو رسول مکرم اسلام جناب بلال سے فرماتے ہیں کہ ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے رہا کرو، اذان دو تاکہ میں بارگاہ خدا میں چلا جاؤں. خوب شروع میں ابتدا میں ہی آپ کہیں کہ میری نماز امیر المومنین کی نماز کی طرح ہو، یا ابتدا میں ہی آپ کہیں کہ میری نماز اولیاء خدا کی طرح ہو، نہیں ہوگا ایسا. درجہ بے درجہ نماز کے درخت کو رشد دی جا سکتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کہیں کہ ایک ہی دن میں ہماری نماز امیر المومنین ہو، نہیں ہوتا اس طرح. اور پہلا درجہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مؤدب بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکامات کو ادبی طریقے سے انجام دینا ہے. بالکل اب میں یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا فوجی دنیا میں یا سپاہیوں کی دنیا میں، یہ جو سپاہی ہوتا ہے یہ پابند ہوتا ہے کہ جب بھی اس کا افسر آئے گا اس نے سلیوٹ کرنا ہے، سلام کرنا ہے مؤدبانہ طریقے سے. کبھی سوچے کہ یہ سپاہی اپنے افسر کو سلیوٹ کیوں کرتا ہے، سلام کیوں کرتا ہے، سلامی کیوں لیتا ہے؟ کہیں پر بھی ہو افسر،
فوجی پر لازم ہے کہ جب بھی اپنے افسر کو دیکھے گا سلام. سوچا ہے کبھی یہ اتنا ادب کیوں انجام دیتا ہے؟ مؤدب کیوں بنتا ہے؟ یہ کیوں یہ اتنا مؤدبانہ طریقے سے اپنے افسر کو پیش آتا ہے کہ جب بھی اپنے افسر کو دیکھے گا سلام کرے گا؟ آتا بعض مواقع پر تو ان کے قوانین یہ بھی ہیں کہ جب بھی ان کا افسر ان کے سامنے آئے گا انہوں نے اپنی ٹوپی بھی اتار دینی ہے. کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کیوں سپاہیوں سے یہ کام کیوں کروائے جاتے ہیں اپنے کمانڈر کے متعلق یا اپنے افسر کے متعلق؟ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ یہ ادب کیوں انجام دلوایا جاتا ہے؟ یہ ادبی کام ان سے کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان سے اسی ادب کے ذریعے سے ان کے وجود میں ایک اور چیز پیدا کرنی ہے. اسی ادب کے ذریعے یہ جو ادب انجام دے رہے اپنے افسر کے سامنے کہ جب بھی اس کا افسر اس کے سامنے آئے گا تو اس نے اپنے افسر کو سلیوٹ کرنا ہے. خوب یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ تاکہ افسر کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے. ابوہت افسر اس کے دل میں بیٹھے، اس کے قلب میں بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ یہ کام بینک والا عملہ کیوں نہیں کرتا؟ بینک کا بھی مینیجر ہوتا ہے. بینک کا مینیجر کیوں نہیں یہ کام، بینک کا عملہ کیوں نہیں کرتا یہ کام کہ جب بھی ان کا افسر آئے، مینیجر آئے، وہ ان کو سلام کریں؟ یا باقی دنیا کے شعبوں میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی پوچھا ہے اس فیلڈ کے لوگوں سے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ کام اس لیے کروایا جاتا ہے، غور کریں آپ، یہ کام جو فوجی دنیا میں یہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سپاہی کو اپنے افسر کے سامنے مؤدب بنانا ہے، باادب بنانا ہے، اور اس ادب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سپاہی اپنے افسر کا حکم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. حکم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنے افسر کا. خوب کیوں حکم قبول کرے گا؟ اس لیے کہ سپاہی نے بڑے بڑے مراحل طے کرنے. اس کو یہ افسر کہیں پر بھی حکم دے سکتا ہے، کسی بھی جگہ حکم دے سکتا ہے. حتیٰ جنگ کے ابھرتے ہوئے شعلوں کے درمیان اگر افسر اس کو حکم دے، اب اس کے دل میں اس افسر کی ابوہت و عظمت ہونی چاہیے تاکہ جیسے ہی افسر اس کو حکم دے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اس میدان موت میں کود پڑے. یہ سپاہی کب اپنے افسر کے فرمان پر موت کے میدان میں کودے گا؟ جب افسر کی عظمت اس کے دل میں ہوگی، جب افسر کا مقام اس کے دل میں ہوگا، جب افسر کی ابوہت اس کے دل میں ہوگی، تب افسر کے احکام کو مانے گا، حتیٰ ان احکامات کو بھی مانے گا جن کو ماننے کے بعد موت آ سکتی ہے. مانے گا یہ. آپ آئیں اب اس مثال کو لے آئیں نماز کی طرف. اسی مثال کو کیوں آپ سے یہ ادب انجام دلوایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وضو مؤدبانہ طریقے سے کرو، قیام مؤدبانہ طریقے سے کرو، رکوع میں ادب انجام لاؤ، سجدے میں با ادب بن جاؤ؟ یہ سارے کام آپ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ پہلا درجہ ہے نماز کو درست بنانے کا. یعنی مؤدب نماز پڑھنا، ادب کے ساتھ نماز پڑھنا پہلا درجہ ہے. اور جب آپ یہ پہلا درجہ طے کر لیں گے، یہ ادب کے ساتھ نماز پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی اور یہ عظمت آپ کو اللہ کے احکامات منوائے گی. عظمت خدا، ابوہت خدا، کبریائی خدا جب آپ کے دل میں آئے گی، پھر آپ اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کریں گے. کون سے احکامات؟ نہ عادی احکامات. حتیٰ اگر اللہ کے احکامات آپ کو موت تک لے جائیں، آپ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے آپ اس سے بھی دریغ. یہ ابوہت خدا بٹھانے کے لیے ادب کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی. یہ کب روکے گی نماز؟ برائیوں سے آپ اس وقت روکیں گے جب اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی. جب عظمت خدا دل میں ہوگی تو آپ برائیوں سے روکیں گے. خوب کب آئے گی عظمت خدا؟ عرض کیا نا، کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ گناہ؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت نہیں ہے ان کے دلوں میں، اللہ کی کبریائی نہیں ہے ان کے دلوں میں، اللہ کی ابوہت نہیں ہے ان کے دلوں میں، ابوہت خدا نہیں ہے، عظمت خدا نہیں ہے، کبریائی خدا نہیں ہے ان کے دلوں میں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے ان کے سامنے یہ ٹھکرا دیتے ہیں. حکم خدا یہ ٹھکرا دیتے ہیں. پہلا درجہ
مؤدبانہ نماز، اس مؤدبانہ نماز کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے گی، عظمت خدا، کبریائی خدا، علو خدا۔ آپ دیکھیں پوری نماز آپ کو اللہ کی کبریائی بتاتی ہے، پوری نماز، ساری نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز اللہ اکبر، کبریائی۔ کیا ہم اس جگہ پہ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ الرحمن، اللہ الرحیم؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سراپا کبریائی خدا بیان کرتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے نماز۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تسبیح کرتا ہوں اس خدا کی جو عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ رک جاؤ سجدے میں، کرو سجدہ۔ خوب کیا کروں سجدے میں؟ اپنی پیشانی خاک کے اوپر رکھ دو، اپنی پیشانی خاک کے اوپر رکھ دو۔ پیشانی جو جسم میں سب سے زیادہ قیمتی جگہ ہے، پیشانی ہے۔ سب سے قیمتی جگہ خاک پہ کیوں رکھوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کبریائی خدا کو تسلیم کرو، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرو، ابوہت خدا کو تسلیم کرو۔ خاک پہ رکھو، سجدہ کرو۔ خوب سجدے میں جا کر کیا کہوں؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، حمد اس خدا کی جو علو رکھتا ہے، تسبیح کرتا ہوں اس خدا کی جو عظمت رکھتا ہے، بلندی رکھتا ہے، باعظمت ہے۔ خوب اب کر لیا سجدہ خدایا، اب کیا؟ اب دوبارہ جاؤ سجدے میں۔ ایک کر لیا سجدہ، اب جاؤ دوبارہ۔ خوب دوبارہ کیا کروں؟ پھر وہی ذکر کرو، اپنی پیشانی یعنی جسم کا سب سے قیمتی حصہ خاک پہ رکھو اور یہیں پر کہو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، تاکہ عظمت خدا تمہارے دل میں آئے، علو خدا تمہارے دل میں آئے، اللہ کی بلندی تمہارے دل میں آئے۔ اللہ کی عظمت آئے گی تو گناہوں سے بچو گے، علو خدا دل میں آئے گا تو پھر تمہارے اندر اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی طاقت آئے گی۔ ورنہ نماز بھی پڑھتے رہو بے ادبانہ طریقے سے، بے ادب طریقے سے آؤ نماز میں، بے ادب طریقے سے وضو کرو، بے ادب طریقے سے سجدہ کرو، تمام خیالات دنیا نماز کے اندر ہو تمہارے اندر، اور جب اٹھ کے چلے جاؤ گے نماز سے نکلتے ہی مسجد سے باہر پاؤں رکھو گے گناہ کرو گے، یا مسجد میں کھڑے ہو کر ہی گناہ کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ عظمت نہیں ہے خدا کی آپ کے دل میں۔ جتنی عظمت خدا آپ کے دل میں ہوگی، جتنا اللہ عظیم ہوگا آپ کے دل میں، اتنا آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ خوب یہ عظمت آئے گی کہاں سے؟ اس عظمت کا کارخانہ کہاں ہے؟ یہ تولید کہاں ہوتی ہے؟ عظمت کہاں سے بنتی ہے؟ یہ عظمت آپ خود بنائیں گے، آپ بنائیں گے یہ عظمت۔ آپ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کون بنائے گا؟ آپ خود بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ نماز پڑھ کے مؤدبانہ طریقے سے۔ ادب نماز آپ کے اندر عظمت خدا، ادب نماز کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں، اللہ کی عظمت کا درخت اپنے دل میں لگاؤ گے، اور پھر وہ عظمت کا درخت جیسے جیسے آپ کی نمازیں بڑھتی جائیں گی وہ عظمت خدا کا درخت بڑھتا جائے گا۔ عرض کیا جیسے وہ سپاہی کہ جو ہر جگہ پر اس کو ادب دلوایا جاتا ہے، سلوٹ کروایا جاتا ہے، سلام کروایا جاتا ہے، سلامی کروائی جاتی ہے تاکہ افسر کی عظمت اس کے دل میں آئے۔ کیوں؟ سپاہی کے دل میں کیوں آئے عظمت؟ بینک کا اسٹاف یہ کیوں نہیں کرتا؟ ریلوے کا اسٹاف یہ کیوں نہیں کرتا؟ باقی شعبوں کا اسٹاف کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ کام جو انہوں نے نہیں کرنا وہ اس نے کرنا ہے، اور وہ کام اس نے یہ کرنا ہے کہ جنگ کے انتہائی حساس حالات میں اس کا لیڈر کمانڈر اس کو حکم دے گا، اس نے حکم ماننا ہے، اور یہ حکم اس وقت مانے گا جب اس کے لیڈر کی عظمت اس کے دل میں ہوگی۔ آپ اللہ کا حکم کب مانیں گے؟ کب مانیں گے اللہ کے حکم؟ جب اللہ کے احکامات کے سامنے تکبر کریں گے، تکبر کریں گے آپ، تکبر کے ذریعے سے خدا کی عظمت آئے گی آپ کے دل میں نہ۔ قرآن کریم کی آیات پڑھیں آپ، الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بھی میری عبادتوں کے سامنے متکبر ہوگا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ جو بھی میری عبادت کے سامنے متکبر ہوگا، میری عبادتوں کے مقابلے میں متکبر ہوگا، میں ذلیلانہ طریقے سے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ نہ کریں تکبر خدا کے سامنے، یہی
جو آداب نماز آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان میں سے ایک ادب نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ دعا کرنا ہے نماز کے بعد۔ جب تک آپ نماز، حتیٰ روایات میں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور دعا نہیں مانگتا، جب نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے خدا کہتا ہے میرے بندے تم نے میرا حکم انجام دے دیا، اب مانگو جو مانگتے ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جو مانگو مانگتے ہو، اور یہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلے گئے، کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی مناجات نہیں کی، کچھ مانگا نہیں خدا سے۔ پروردگار فرماتے فرشتوں یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ؟ کیا میرے علاوہ کوئی ہے جو اس کے امور کو منظم کرے؟ کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جو اس کی زندگی کی مشکلات کو حل کرے؟ کیا میرے علاوہ کوئی ہے جو اس کو رزق دے؟ کیا میرے علاوہ کوئی ہے جو اس کو صحت دے؟ فرشتے کہتے نہیں۔ جب کوئی نہیں ہے تو کہاں جا رہا ہے یہ؟ کر دوں اس کی زندگی خراب، کر دوں اس کے امور خراب، کر دوں اس کی زندگی کے معاملات کو خراب۔ کہاں جا رہا ہے یہ؟ نماز کے بعد بیٹھو۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد بہترین تعقیبات تفکر کرنا ہے، سوچنا، تفکر، تدبر۔ اور روایات میں کہ ایک لحظے کا تفکر ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ فطری قانون ہے، جس کی عظمت ہوگی وہ محترم ہوگا، اور محترم یعنی اس کا حکم مانا جائے گا۔ امیر المومنین آپ کے سامنے کیوں محترم ہے؟ کیونکہ امیر المومنین کے ذوالفقار نے امیر المومنین کی عظمت آپ کے دل میں بٹھائی ہے۔ حضرت عباس، شہدائے کربلا میں سے حضرت عباس سب سے محترم ہے آپ کی نظروں میں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس کی شجاعت نے حضرت عباس کی عظمت آپ کے دل میں بٹھائی ہے۔ حضرت عباس علمدار کی علمداری نے آپ کے وجود میں عظمت حضرت عباس کو بٹھایا ہے، اور یہ نتیجہ ہے کہ حضرت عباس کی عظمت نے حضرت عباس کا احترام کروایا ہے آپ سے۔ خدا جب محترم ہوگا آپ کے دل میں، اللہ کی عظمت ہوگی جب آپ کے دل میں، پھر آپ اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ اور یہ درست نماز کی دوسری سیڑھی یہ ہے۔ پہلی سیڑھی مؤدبانہ نماز، دوسری سیڑھی اسی مؤدبانہ نماز کے نتیجے میں عظمت خدا، اور یہ عظمت خدا پھر آپ کو پھر نماز بنے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی۔ اب یہ عظمت کیا کرے گی؟ ادب عظمت پیدا کرے گا۔ عظمت کیا کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ عظمت خدا آپ کے دل میں کیا پیدا کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی خدا متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اور ان ایام مبارکہ میں پروردگار عالم کے سامنے درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔